غیر قانونی طور پر پاکستان کی فوج کے اوپر مسلط ہونے والا ریٹائرمنٹ کے بعد اور 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کی فوج کی باغ ڈور سنبھال کے پاکستان کے اقتدار پہ ادارے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح قبضہ کرنے والا عاصم منیر، پھر اس کے بعد پاکستان کی عوام کے 8 فروری 2024 کے انتخابات لوٹنے والا، قوم کے حق کے رائے دہی کو پامال کرنے والا، قوم کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والا، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ لگا لے یا سید لگا لے یا لمبی لسٹ لگا لے کرامات اور برکات کی، وہ کبھی بھی مارکہ حق نہیں لڑ سکتا۔ وہ اس صہیونی اعلی کار فوج کا سربراہ ہے جو ہمیشہ پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرتی آئی ہے، ہمیشہ پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کرتی آئی ہے، ہمیشہ سویلین بالادستی کو اپنے بوٹوں تلے رونتی آئی ہے۔ اس کا سربراہ، اس کا قابض سربراہ، غیر قانونی سربراہ کبھی بھی حق کی نہ بات کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی حق کے مارکے کو لیڈ کر کے اس کو جیت سکتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر نورین خان کا ایک کلپ چلایا جس کے بعد عسکری ٹکڑوں پہ پلنے والے ان کو پڑ گئے کہ جی یہ نفرت انگیز مواد پھیلا رہی ہیں، پاکستان کے اداروں کی توہین کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، جس کے بعد سائبر کرائم کا ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا ہے۔ الزامات کے خلاصے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر جھوٹا، توہین امیز اور اشتعال انگیز مواد پھیلایا جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا اور گمراہ کن بیانیے فالس نیریٹو کو فروغ دینا تھا۔ اعظم عشوانی نے اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ یہ کب انٹرویو کیا گیا تھا۔ اعظم عشوانی اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا انٹرویو جو آج تک کہیں پوسٹ نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ جس گفتگو سے یہ کلپ ایڈٹ کر کے کاٹ کر چلایا گیا وہ میں کالے آزاد چینل کے ذیلی چینل آواز پاکستان نے ریکارڈ کی تھی، لیکن نورین آپا نے اس گفتگو کو چلانے سے منع کیا تھا اور رپورٹر نے بھی اپنے چینل کو اسے ڈیلیٹ کرنے کا کہا تھا۔ نورین خان نے بات کیا کی پہلے وہ سنتے ہیں، پھر ان کے فالس نیریٹو کا تیا پانچا کرتے ہیں۔ فوج کی کبھی تعریف مار کا حق نہیں، انہوں نے مودی کے ساتھ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا۔ تمہارے خیال مودی چاہتا ہے ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا، وہ تو ٹرمپ مودی کیسے چاہتا؟ ہماری وہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے اور ہمارے ان کے کیا پوری دنیا گواہ ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا، مودی چاہتا، مودی رکا کیوں تھا؟ ڈر گیا تھا، اتنا بڑا ملک ہے، تم اس ملک کو دیکھو۔ مودی نے خود کہا کہ پاکستان کو حملہ کر دیا، اسرائیل پاکستان نے پیچھے، اس بار رسپانس تو بہت تگڑا کیا۔ بات سنو، اسرائیل پیچھے تھا، یہ یاد رکھو، پاکستان کے پیچھے تھا۔ اسرائیل، انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا تھا پاکستان سے۔ یہ تو فساد مچ گیا ایران کا، کیا تھا انہوں نے دبئی وغیرہ نے کر لیا نا، ابھی پاکستان کی باری آ رہی تھی اور یہ گئے تھے جو ابراہیم اکارڈ کر رہے تھے نا امریکہ میں، یہ وہی تھا جو ٹرمپ کروانا چاہیے۔ جو ٹرمپ کیوں ان کی تعریفیں کرتا ہے؟ تمہارے خیال ہے ٹرمپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ ٹرمپ تو ایک اپنے ملک میں ایک وحشی سا آدمی، اسے وہ ٹرمپ اپنے ملک میں اس طرح ہلا ہوا ہے، اس کی لوگ اس کے خلاف ہیں، ٹرمپ کی اپنی کرسی نہیں ہے۔ انہوں نے، تم سوچو، ابراہیم اکارڈ کرانا تھا، اسرائیل کو پاکستان مل چکا تھا، اسرائیلی اسے مل رہے تھے، یہ رابطے کر رہے تھے، انہوں نے یہ کرایا پاکستانی فوج کو عزت دلانے کے لیے۔ یہ بالکل، یہ مجھے کسی نے بتایا، میری اپنی عقل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے، تمہارا خیال ہے، اور ان پاکستان کو، انڈیا کو یہ، اور پھر وہ مودی کیا کرتے ہیں، ٹرمپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مودی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، ٹرمپ چاہتا ہے مودی میرے نیچے لگے نا، مودی خود سپر پاور بن گیا، وہ رشیا کے ساتھ لگ گیا۔ اس بات پہ انہوں نے واویلا مچایا اور ان پہ توہین امیز مواد اور اداروں کے خلاف سازش اور جو بھی ان پہ الزامات لگائے ہیں وہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں اور عسکری ٹکڑوں پہ پلنے والے ان کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، ان پہ بونک رہے ہیں۔ جو نورین آپا نے بات کی کہ یہ پاکستان کی فوج کو، خاص طور پہ عاصم منیر کو ٹرمپ کے سامنے بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا۔ مارکہ حق، یہ اسلامی شعار کا، اسلام کی تعلیمات کا، اور جو بنیان المرصوص انہوں نے نام دیا، ان تمام چیزوں کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسلام جرنیلوں کے زیر اثر ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اسلام یرغمال بنا ہوا ہے، علماء اکرام یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اسلام کی دعوت دینے والے یا تعلیمات دینے والے کوئی اپنی مرضی سے اس قوم کو آزاد کرنے کی، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے کی کوئی ترغیب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ حال دیکھ لیں پاکستان میں اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا۔ خیر، جو نورین آپا نے بات کی وہ ایسی ہی ہے، جنرل عاصم منیر کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ جب عاصم منیر کے خلاف اوورسیز میں، خاص طور پہ امریکہ، یورپ اور انگلینڈ وغیرہ میں لابنگ چل رہی تھی، بھرپور پروٹیسٹ ہو رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے 26 نومبر سے پہلے، پھر جب عاصم ملک نے ISI کی کمان سنبھالی تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی کہ پاکستان میں سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور پھر لابنگ بڑی زبردست ہو رہی ہے۔ ٹرمپ آنے والا ہے، ٹرمپ جب آئے گا تو یہ تو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ عاصم ملک نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے شروع کر دیے، ان کو منات وغیرہ دے کے ان کو کام ڈاؤن کیا۔ وہ آپ جانتے ہیں، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ لیکن عاصم منیر نے جو 26 نومبر کا قتل عام کیا، وہ پاکستان میں تحریک انصاف کو خاموش کروانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، پاکستان میں جو سڑکوں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، جو بھرپور احتجاج ہو رہے تھے، تحریک انصاف جو مزاحمت کر رہی تھی، اس کو کچلنے کے لیے کیا گیا، تاکہ دنیا بھر میں یہ پروٹیسٹ کے ویژولز، یہ احتجاج، یہ مظاہرے، یہ نہ جائیں، امریکہ کی نئے آنے والی حکومت یعنی ٹرمپ کی حکومت کو نظر نہ آئیں، اور جو پاکستانی عمران خان کی حمایت میں ہمارے خلاف لابنگ کر رہے ہیں وہ ناکام ہو جائیں، کہ وہ ٹرمپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں تو یہ ظلم، جبر اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم انہیں یہ پورٹرے کریں گے تحریک انصاف کو کرش کر کے کہ پاکستان میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ بتائیں
پاکستان میں انہوں نے قتل عام کر کے وہاں پہ تحریک انصاف کی کمر توڑی، ڈرا دھمکا کے سب کو خاموش کروا دیا، اور اوورسیز میں DGI عاصم ملک نے جو ہے وہ اپنی لابنگ کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کر لیا، ڈرا دھمکا کے، مراد دے کے، ان کے معاملات وغیرہ سیٹل کروا کے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی فوج کے عاصم منیر کے کالے کرتوتوں کے خلاف جو لابنگ کر رہے تھے وہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو ٹرمپ کے نزدیک کرنا تھا۔ امریکی سینٹ قوم کے سابق جنرل کوریلا کا یہ لے پالک بچہ، یہ اس کا پالتو جرنیل، اس کو ٹرمپ کے سامنے بڑا چڑھا کے پیش کرنا تھا کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم نے اس کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی CV تھوڑی ہیلدی کرنی تھی، اس میں کچھ اور چیزوں کا ایڈیشن کرنا تھا، کیونکہ جو اس نے جرائم پہلے کیے ہوئے تھے وہ انف نہیں تھے، وہ اس کی CV کو مضبوط نہیں تھے کر رہے، کچھ اور حرام زدگیاں اس میں ایڈ کرنی تھی، جس کی وجہ سے ٹرمپ خوش ہو جاتا کہ واہ جی یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے، یہ تو ہمارے ہر کام کو بڑی آسانی سے سر انجام دے گا، تو اس کو یہ CIA نے جنگ ڈیزائن کر کے دی تھی۔ اور اوبویسلی پاکستان اور انڈیا بے شک 1947 میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن بہت حد تک ابھی بھی مغرب کے زیر اثر ہیں۔ مودی، اس کی حکومت، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی فوج آن بورڈ تھی۔ مودی کی فوج پاکستان کے اوپر 5 دن لگاتار اٹیکس کرتی رہی۔ آپ جانتے ہیں وہ سارے معاملات کہ جنگ سٹارٹ کیسے ہوئی۔ غالباً 60 کے قریب پاکستانیوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ 5 دن بعد اسلام کی عظیم سپہ سالار، بلکہ صہیونیوں کے دلال، ٹرمپ کے دلال، اس کے تلوے چاٹنے والے CIA کے اثاثے کی آنکھیں کھلیں۔ 5 دن اس نے قوم کے اوپر بھارتی جارحیت ہونے دی تاکہ قوم کو تھوڑا خوف ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہم پہ جی واقعی جنگ مسلط ہو گئی ہے، قوم جو ہے کنسرنڈ ہو جائے، پریشان ہو جائے، پھر ہم جو جی ہیرو بن کے آئیں گے اور ہم فتح کر لیں گے، انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے، اور ہم اپنے میزائل چلا دیں گے، ہم اپنے ایٹم بم چلا دیں گے اور انڈیا کو ڈیر کر دیں گے، اور پھر ہم فیلڈ مارشل بن بیٹھیں گے۔ پھر جب فیلڈ مارشل کا سب سے بڑا فوج کا ٹائٹل اس کو مل گیا، اس کی CV تھوڑی ہیلدی ہو گئی، اس کو ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے CIA نے تیار کر لیا تھا۔ پھر اس کو پیش کیا گیا، ٹرمپ نے جیسے ان کی آؤ بگت کی، جیسے اس کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل بنایا، جیسے جو جہاز گرائے اس کی تعداد وہ ہر دفعہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا تھا، ان کا ساتھ ساتھ وہ مذاق بھی اڑاتا رہا اور ان کو استعمال بھی کرتا رہا۔ پھر ان کو ابراہم اکارڈز میں شامل کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کی گئیں، خالی سکی تعریفیں کی گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بلوچستان میں بندرگاہ تک کی آفر کر دی، پاکستان کے منرلز لے کے یہ چول آدمی ٹرمپ کے سامنے پہنچ گیا، وہ تصویر بھی آپ کو یاد ہے۔ مطلب اس نے بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کیا، جب انہیں لگا کہ یہ تو پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو ہر طریقے سے، تو پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بدلے کیا چاہیے تھا اس کو؟ تعریفیں اور پاکستان کے اوپر ناحق قبضے کو برقرار رکھنا، یہ سپورٹ کریں۔ CIA اوبویسلی ان کا ایسٹ ہے، وہ تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج کا ہر جرنیل ان کا اثاثہ ہے۔ ٹرمپ کی نظروں میں یہ آ گیا، فیلڈ مارشل بن بیٹھا۔ ابراہم اکارڈ میں یہ اسرائیل کے ساتھ جا بیٹھے، اور جو نورین آپا نے بات کی کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، یہ کرنے جا رہے تھے، یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جا کے۔ اور پھر مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنوں کا قتل عام، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے کروایا گیا کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ کو صاف کروانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس میں ہمیں بھی شامل کریں، ہم وہاں پہ آپ کی جا کے پولیسنگ یا سیکیورٹی کرتے ہیں، ہم وہاں پہ صفایا کر دیں گے، یہ دیکھیں ہم ایسے صفایا کریں گے۔ تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن پیش کی گئی، ایک مثال انہیں دی گئی کہ ہم ایسے کریں گے، یہ دیکھو یہ مذہبی لوگوں کو ہم ایسے کچلیں گے۔ یہ اس کی CV میں ایک اور ایڈیشن تھا، ابراہم اکارڈز کو تسلیم کرنے کے لیے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہونے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے معاملات سیٹل کرنے کے لیے، یہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو پورا پیش کرنے کی ایک اور کوشش تھی، ایکسیپٹ ہو گئی۔ یہ اس کا فیورٹ فیلڈ مارشل بن بیٹھا۔ ایران کا جب معاملہ شروع ہوا تو دبئی نے، UAE نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایران نے ان کے ساتھ کیا کیا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اسرائیل کے حمایتی، ان کے ساتھی، اور ان کے ہر جرم میں برابر کے حصے دار بن بیٹھے تھے، کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، یہی کچھ یہ کرنے جا رہے تھے۔ پھر پاکستان میں ان کو اپنی مخالفت، ظاہر ہے پھر عوام نے اتنی آسانی سے تو نہیں تھا ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں اور ایران کے خلاف یہ چلے جائیں۔ ہر طرح کے انہوں نے ڈرامے کی، افغانستان کے ساتھ پنگے بازی کی، اور پھر ٹرمپ نے اس کو اپنا کمین بنا کے پیغام رسانی شروع کر دی۔ پھر جی یہ سالسی کر رہا ہے، کہاں گئی سالسی؟ ایران اور امریکہ کی لڑائی ابھی تک جاری ہے، امریکہ ایران پہ ابھی حملے کر رہا ہے، ایران ان کو جواب دے رہا ہے، ان کے فوجیوں کو مڈل ایسٹ میں جو ان کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کی فوج پہ جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ کہاں گئی سالسی؟ کہاں گئی جنگ بندی؟ یہ فیلڈ مارشل نہیں، یہ فیلڈ مارشل ہے۔ یہ ٹرمپ کا دلال بننے کے لیے اس نے اپنے ملک کو آگ اور خون میں جھونک دیا ہے۔ جی آپ نفرت انگیز مواد پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے اوپر یہ جرنیل، یہ عاصم خنزیر زبردستی قابض ہے، صرف صہیونیوں کی دلالی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس نے پیش کیا ہے۔ جی آپ اداروں کی عزت اور اداروں کے خلاف جو ہے نفرت انگیز اور فیک نیریٹو ہے، یہ تم لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہو، ہمیشہ سے اقتدار پہ قابض رہے ہو، ہمیشہ سے سویلین بالادستی کو اپنے بوٹوں تلے روندا ہے تم لوگوں نے۔ کیا غلط بات کر رہی ہیں وہ؟ حقائق لوگوں سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ قائد اعظم سے تم لوگوں نے اپنی دشمنی شروع کی، اور آج کشمیر تک تم لوگ قوم کو اپنا دشمن بنا بیٹھے ہو۔ عمران خان کے ساتھ تم لوگوں نے ظلم، جبر اور زیادتی کی حدیں تک کراس کر دی ہیں۔ جی فالس نیریٹو پھیلا رہے ہیں، فالس نیریٹو تم لوگ پھیلاتے ہو۔ ڈالروں کے لیے جنگیں لڑنے والے جی مارکہ حق لڑیں گے، ڈالروں کے لیے، اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے، پاکستان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے صہیونیوں کی دلالی کرنے والے CIA کے دلال، CIA کے اثاثے مارکہ حق لڑیں گے۔ اقتدار پہ غیر قانونی طور پر ہمیشہ قابض ہوتے ہیں، ایوب خان سے لے کے جنرل عاصم خنزیر تک پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے بوٹوں تلے روندتے آئے ہیں، یہ مارکہ حق لڑیں گے۔
पाकिस्तान की अदलिया को अपने बूटों तले तुम लोगों ने रौंद डाला है। पाकिस्तान का कोई इदारा अपनी फुल कैपेसिटी और इंटेग्रिटी के साथ कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि करप्शन हर इदारे में उसकी जड़ों तक सरायत कर चुकी है। जी हम मार का हक लड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे तुम लोग इसलिए करते हो कि अवाम चूती है। इस तरह की बड़कें, गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाजें जो हैं वो इस चूतिया कौम को इंप्रेस करती हैं। बॉर्डर के पार चाहे अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, आप जैसे लोग रहते हैं। जंगी किसी मसले का हल नहीं है। अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो दो जो तुम लोगों को ले डूबेगी। जनरल आसिम खंजीर को पाकिस्तान की डूबती हुई मैशियत जरूर ले डूबेगी। बाकी इसके बारे में जो बातें हो रही हैं उस पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। जी फाल्स नैरेटिव फैला रहे हैं, मार्काए हक लड़ेंगे, कानून और आइन को अपने बूटों तले रौंदने वाले, मजहब को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले, कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने वाले, कुरान की आयात और हदीस का गलत इस्तेमाल करने वाले, इस्लाम को यरगमाल बना के रखने वाले मार्काए हक लड़ेंगे। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद।